اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ سورۃ القمر آیت 4۔ اور ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جو کفر سے باز رہنے کے لیے کافی ہیں، جن میں حکیمانہ اور مؤثر باتیں ہیں، لیکن تنبیہیں فائدہ مند نہیں رہیں۔ مشرکین مخاطب ہیں کہ ان کے بارے میں یہ ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس گزشتہ اقوام کی سرگزشت سے مربوط بہت سی خبریں آ چکی ہیں کہ گزشتہ اقوام کے ساتھ کیا ہوا، ان کا کیا حشر ہوا، جنہوں نے اپنے زمانے کے پیغمبران کی تکذیب کی تھی۔ ان کے انجام کار سب کو بتا دیا گیا، اور تنبیہ کے لیے وہ کافی تھا، لیکن ان کو تنبیہ نہیں ہوئی۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، جن میں حکیمانہ اور مؤثر باتیں ہیں، لیکن تنبیہیں فائدہ مند نہیں رہیں۔ حکمت بالغہ، اس میں حکمت ہے، مؤثر حکمت ہے، بالغ مؤثر حکمت موجود ہے ان داستانوں میں، ان خبروں میں، اور ان واقعات میں جو گزشتہ قوموں کے ساتھ گزری ہیں۔ اس کے باوجود ان تنبیہوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، چونکہ ان میں اہلیت نہیں تھی، ظرفیت نہیں تھی، اس لیے ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ خُشِّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ، بس آپ بھی ان سے رخ پھیر لیں جس دن بلانے والا ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف بلائے گا، تو خُشِّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ، تو آنکھیں نیچے کر کے قبروں سے نکل پڑیں گے۔ یخرجون من الاجداث، قبروں سے نکل پڑیں گے۔ کأنہم، گویا کہ یہ لوگ جراد منتشر، بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ ٹڈیاں جب بکھر جاتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اوپر گرتی ہیں۔ فتول عنہم، ان کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیں، اب ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرنا بند کر دیں، ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا دیں، ان کو داستانیں سنانے اور گزشتہ اقوام کے ساتھ کیا ہوا اور تنبیہ کے جو بھی ذرائع ہیں وہ سب کو اپنا لیا ہے، اور اب ان سب کا اپنانا بند کر دیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، ان سے رخ پھیر دیں، یعنی ان کی ہدایت پر توجہ دینا بند کر دیں، ان کو ضرارت کی تاریکیوں میں پڑے رہنے دیں، جو سب سے بڑا عذاب ہے۔
اس کو وہ ابھی نہیں قیامت کے دن سمجھیں گے یہ کتنا بڑا عذاب ہمارے ساتھ ہوا، جب مہرباں رب جو 1000 ماؤں سے بھی زیادہ مہرباں رب ہے وہ ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا دیں تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ یوم یدعو الداعی، اور قیامت کے دن جب پکارنے والا پکارے گا، الی شیء نکر، ناپسندیدہ چیز کی طرف، ناپسندیدہ مکروہ چیز کی طرف، ان کے لیے مکروہ چیز ہے، اس کی طرف بلائے گا، عذاب کی طرف، حساب کتاب کی طرف، اپنے برے اعمال کے نتائج دیکھنے کی طرف۔ اس سے زیادہ مکروہ چیز کیا ہوگی جو ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ قیامت کے دن ان کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اس کی طرف بلاؤ۔ خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں جو ہے وہ ان ہولناک صورتحال کو دیکھ کر سہمی ہوئی ہوں گے، نگاہیں سہم گئی، نگاہیں نیچے ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس قسم کے صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یخرجون من الاجداث، وہ قبروں سے نکلیں گے۔ جدث قبر کو کہتے ہیں، اجداث اس کی جمع ہے، وہ قبروں سے نکلیں گے، وہ ہزاروں سال سے زمین میں مٹی ہو گئے ہوں گے، جسم کے ذرات پھیلے ہوئے ہوں گے، سب کو جب اللہ تعالیٰ بلائے گا تو سب جمع ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ وہ شکل پائے گا، متشکل۔ کافر کا جو جسم مر گیا تھا، جسم وہ زمین میں بکھر گیا تھا، زمین کے ذرات میں گم ہو گیا تھا، لیکن یوم یدعو الداع، پکارنے والا جب پکارے گا تو اس وقت تمام ذرات دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں گے جمع ہو جائیں گے، اور اس کے جسم تشکیل پائے گی اور قبر سے اٹھ پڑے گی۔ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو اٹھائے گا خاک ہونے کے بعد۔ یہ ایک شخص، ایک کافر جو ہے وہ مرتا ہے، زمین میں دفن ہوتا ہے اور ہزاروں سال اس میں دفن رہتا ہے، اور اس کے جسم کے اجزاء بکھر جاتے ہیں، اور زمین کے اطراف میں سیلاب آتا ہے پانی کے ساتھ، پتہ نہیں پھر سب کیسے جمع ہوں گے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ دنیا میں اس کی جسم کی تشکیل ہوئی تھی، کیسے تشکیل ہوئی تھی، اس کا وجود دنیا میں بکھرے ہوئے اجزاء کو اللہ نے جمع کیا تھا، ہمالیہ کے پہاڑوں سے آنے والے پانی، اور پتہ نہیں دنیا کے کس کس کونے سے اگنے والے دانے، اور کس کس علاقے میں بننے والے پھل،
دنیا کے مختلف کونوں سے اطراف سے بننے والے جو ہے مواد جمع ہو کر کے کھاتا ہے اس کے دسترخوان پر، اور اس سے خون کا قطرہ بنتا ہے، اس خون کے قطرے سے اس کا نطفہ بنا اور تخلیق ہو گئی۔ دنیا میں بھی ان کی تخلیق بکھرے ہوئے زمین کے اطراف و اکناف میں بکھرے ہوئے اجزاء سے تخلیق ہوئی ہے۔ یہ کوئی نئی بات اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، جی کیسے اللہ جمع کرے؟ جی یخرجون من الاجداث، نکل آئیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے، جی کأنہم جراد منتشر، کہ وہ ٹڈیاں کی طرح، جیسے ٹڈیاں جب پھیلتی ہیں تو غیر منظم طریقے سے ایک دوسرے پر گرتی ہیں، اسی طرح کافر جب خاک سے اٹھیں گے حواس باختہ ہو کر ہر طرف بکھر جائیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ بدحواس ہیں، نشے میں۔ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اس وقت کفار کہیں گے یہ بڑا کٹھن دن ہے۔ مہطعین گردن اٹھا کر چلنے کو کہتے ہیں، یعنی آگے کیا ہو رہا ہے، کس کی طرف ہم کو بلایا جا رہا ہے، گردن مہطعین الی الداعی، اس پکار کو سننے کے بعد تو لوگ بے ساختہ اس آواز کی طرف لپک جائیں گے، جانے نہ جانے اور گستاخی کرنے مجال نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن کے بارے میں ہے نا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے، اللہ کائنات کا مالک، دنیا میں بھی مالک ہے، لیکن دنیا میں لوگ خود اپنے ارادے جو ہے وہ نافذ کر جاتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، مانتے ہیں نہیں بھی مانتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، نہ ماننے اور قبول نہ کرنے، جب بلایا تو نہ جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مہطعی الی الداعی، پکارنے والے کی طرف سر اٹھا کر کے دوڑ رہے ہوں گے، جی دوڑنا پڑے گا، چارہ نہیں ہوگا اس وقت۔ یقول الکافرون، اس وقت کافر کہیں گے کہ یہ بہت مشکل دن ہے، یوم عسر، جی وہ کتنا مشکل ہے اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اس مشکل کا ذکر ہے۔ اگر ظالموں کے پاس وہ سب کچھ دولت موجود ہو جو زمین میں ہے اور اتنی مزید بھی ہو تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ کل کائنات کا مالک ہو جائے تو وہاں کل کائنات دینے کے لیے حاضر ہو، مجھے عذاب سے بچا دے، جی یہ مجبوری ہوگی قیامت کے دن۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ کذبت قبلہم، ان لوگوں سے پہلے، حضرت نوح کا ذکر، حضرت نوح دوسرا ابو البشر ہے، پہلا ابو البشر حضرت آدم ہے اور دوسرا ابو البشر جو ہے حضرت نوح۔ موجودہ نسلیں جو ہے وہ اولاد نوح سے پھیلی ہوئی ہے۔
کذبت قبلہم قوم نوح، نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی، فکذبوا عبدنا، ہمارے عبد کی تکذیب کی، وقالوا مجنون وازدجر، اور کہا کہ یہ نوح مجنون ہو گیا ہے اور جن زدہ ہو گیا، وازدجر جن زدہ ہو گیا، اس لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت نوح کی تکذیب پر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ دیوانہ اور جن زدہ بھی کہہ دیا حضرت نوح کو۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پس نوح نے اپنے رب کو پکارا اور میں مغلوب ہو گیا ہوں، پس تو انتقام لے۔ بالآخرہ تقریباً کئی صدیوں تک تبلیغ کرنے کے بعد اثر نہیں ہوا، تو آخر میں اپنے رب کے بارگاہ میں دعا کی، انی مغلوب، میں مغلوب ہو گیا، میری مدد کر، وہ ان لوگوں سے انتقام لے۔ صدیوں کی تبلیغ کے بعد حضرت نوح نے بد دعا کی، وہ بھی اس وقت بد دعا کی جب حضرت نوح کو پتہ چل گیا، یا اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا دوسری آیت میں ہے، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے، جو لوگوں نے ایمان لایا بس یہی چند دیکھیں، اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ جب حضرت نوح کے علم میں یہ بات آ گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ تو انتقام لے ان لوگوں سے۔ اور جب تک امید ہو، انبیاء علیہ السلام بد دعا نہیں کرتے، چنانچہ حضرت نوح کی بد دعا ہو گئی ادھر، اور ادھر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین کو شگافتہ کر کے ہم نے چشمے جاری کر دیے، تو دونوں پانی اس امر پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا، طوفان نوح آ گیا۔ آسمان سے بارشیں شروع ہو گئی اور زمین سے بھی پانی جو ہے وہ پھوٹنا شروع ہو گیا۔ آسمان سے بارش ہونے کی صورت میں سیلاب کیسے آتا ہے؟ یہ تو 2010 میں ایک سیلاب بڑا آیا تھا بارشوں سے، سب نے دیکھا تھا، آدھا ملک غرق ہو گیا تھا، ہمارا پاکستان کا، بلکہ ایک اعداد شمار کے مطابق پوری سرزمین کا 5واں حصہ زیر آب آ گیا تھا، آسمان سے آنے والے پانی سے، ابھی زمین سے کوئی چشمہ نہیں پھوٹا تھا، چشمہ نہیں، زمین سے بھی پانی آنے کے ذرائع۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ، اور ساتھ زمین کے بھی چشمے پھوٹے۔ زمین سے پھوٹنے والے پانی سے مراد سمندر کا پانی ہو سکتا ہے جو طوفان کے ذریعے خشکی پر آ گیا ہو، سمندر کا پانی خشکی پر آ گیا۔
یہ سونامی بھی آتا ہے، زلزلے کی صورت میں آتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا زلزلہ ہے اور اس کی وجہ سے سمندر کا وہ پانی اس طرف آ گیا۔ حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین کاشف الغطاء احتمال دیتے ہیں کہ زمین سے پھوٹنے والا پانی کیسے آیا ہوگا۔ وہ احتمال دیتے ہیں کہ ایک دمدار ستارہ، سیارہ سمندر میں گرا ہوگا، بہت بڑا دمدار، اس کے سمندر میں گرنے سے بڑا پانی باہر آ گیا۔ احتمال دیتے ہیں ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے اتنا پانی کہ وہ حضرت نوح نے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا، آ جاؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، تو بیٹے نے کہا تھا نہیں، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا بابا، آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کہا لا عاصم اليوم، پہاڑ پہ چڑھ جاؤ گے پھر بھی نہیں بچو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ پہاڑ بھی ڈوب گئے تھے، اتنا پانی آ گیا، اتنا بڑا پانی۔ جی وہ ہو سکتا ہے سمندر میں ایسے طوفان آیا، سونامی کی وجہ سے آیا، زلزلے کی وجہ سے آیا، یا آسمان سے کوئی بڑا دمدار سیارہ سمندر میں گر گیا تو سمندر کا پورا پانی باہر آ گیا، بڑا پانی آیا۔ اس میں دو پانیوں کا ذکر ہے، ایک آسمان سے آنے والے پانی کا اور ایک زمین سے نکلنے والے پانی کا۔ زمین سے پانی، اتنا پانی اور سمندر ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ احتمالات ہے۔ علی امر قد قدر فالتقى الماء، علی امر قد قدر، دونوں پانی اس امر پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا۔ جی دونوں پانی مل کر کے اس مقدار کو پورا کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقدیر الہی میں کتنا اونچا پانی وہاں ڈالنا تھا زمین کے اوپر، وہ پورا ہو گیا، وہ پانی پورا آ گیا۔ مقدر کیا تھا؟ مقدر یہ تھا کہ اہل ایمان کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا، سب غرق اور ختم ہو جائے۔ یہ امر قد قدر ہے۔ مقدر جو ہے اس مقدر کے نفاذ تک پانی جو ہے وہ آ گیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اس کی تشریح آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔